غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کے 8 میں سے 6 حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ ایک حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں انہیں برتری حاصل ہے علی موسیٰ گیلانی کو، اور باقی جو ہے 7 حلقوں پہ پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ دوسرا ناظرین، جو صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب کے 3 حلقے ہیں ان میں سے 2 حلقوں پہ پاکستان تحریک انصاف، جبکہ ایک حلقے پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو برتری حاصل ہے۔ یوں عمران خان 7 میں سے 6 سیٹوں پر ابھی تک انہیں برتری حاصل ہے، اور ایک بڑی سمارٹ موو تھی، بڑا سمارٹ ایک فیصلہ تھا عمران خان کا خود انتخابی میدان میں اترنے کا، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کا یہ ریکارڈ ہوگا اگر وہ 6 سیٹیں جیت جاتے ہیں آج۔ ایک یونیک ریکارڈ ہوگا ڈاکٹر ماریہ یہ۔ ایبسلیوٹلی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر کیونکہ لاسٹ ٹائم 5 جیتے تھے، 5 سے اگر نیچے آتے ہیں، جیسے مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میجک نمبر از 6، تو اگر نیچے آتے ہیں تو یہ ہوگا جی پچھلی دفعہ سے تو پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے نا، بیکاز ہی ون 5 سیٹس لاسٹ ٹائم۔ ویسے کاؤنٹ عمران خان کی 7 سیٹیں ہی ہو رہی ہیں مالک صاحب۔ ویسے اس میں 2 چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی، ایک تو سیٹ کاؤنٹ دیکھنا ہوگا، ایک نمبر آف ووٹس پولڈ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیٹ سے اگر آپ کہتے ہیں 6 سیٹس جیتے ہیں، پہلے بات کر رہے تھے 5 جیتے ہیں، اگر وہ اپنا ووٹ کاؤنٹ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے اور اگر وہ سیٹ ہار بھی جاتے ہیں تو آئی تھنک اسٹل دے شوڈ بی ویری ہیپی، خوش ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑا ہے، اور یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اسٹیپ ہوگا کہ اگر آپ سیٹ ہارتے بھی ہیں کیا آپ کا ووٹ بینک بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ لیکن وہ مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں ہمارے ایک ٹیچر ہوتے وہ ایک بات کہتے تھے یا پوزیشن دیکھا کرو کلاس میں یا نمبر دیکھا کرو، ہوتا نا کہ یا فرسٹ آ گئے ہیں تو پھر چھوڑ دیں کہ باقی 100 میں سے آپ کے 20 ہیں اور باقیوں کے 18 ہیں، اگر آپ فرسٹ ہیں تو آپ فرسٹ ہیں۔ سو ونس یو ون دا سیٹس پھر ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ ووٹ بینک بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ سو آئی تھنک اگر ان جگہ پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، لیٹ سے اگر یہ 2 سیٹس ہارتے ہیں یا 3 سیٹس ہارتے بھی ہیں، ان حلقوں میں کیا ووٹ بینک بھی کم ہوا ہے؟ ایک ہارنا اپنی جگہ کہ اگر ووٹ بینک بڑا ہے اور یہ ہارے ہیں تو اگین یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے۔ ویسے سیاست پہ کوئی ملکی اثر پڑے گا اس کا مزمل صاحب، یا پھر ویسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ؟ خان صاحب پاپولر تو ہیں پہلے سے ہی، ایک مزید مہر تصدیق سب تو گئی۔ جو بگر پولیٹیکل سکرپٹ ہے پاکستان کا ریٹن بائی ہوم، چلیں ذرا فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ذرا چاہتا ہوں ذرا فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ فواد چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فواد چودھری صاحب 7 میں سے 6 حلقوں پہ عمران خان صاحب کو بڑی واضح برتری حاصل ہے، یہی رزلٹ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا جو اب تک نتائج آ رہے ہیں، یا پھر آپ 100/100 ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ 7ویں بھی جیت جائیں گے، وہ تو ابھی درمیان میں انہوں نے چھوٹا موٹا ادھر ادھر وہ کیا ہوگا، لیکن وہ جب پورے رزلٹ آئیں گے 7 آؤٹ آف 7 انشاءاللہ عمران خان جیتیں گے۔ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو ہر سیٹ کے اوپر ساری پارٹیز الیکشن لڑ رہی تھی، تو ووٹ جو پی ٹی آئی مخالف ووٹ جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا۔ مثلاً جو ننکانہ میں 50,000 ووٹ ٹی ایل پی کے تھے، اسی طرح کراچی کی ان سیٹوں کے اوپر بھی ایم کے ایم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے اپنا کیا ہوا تھا، پی ایم ایل این نے اپنا۔ اب یہ سارے مل کے بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، وہ 1 ورسز ریسٹ میں اتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ سارے مل کے بھی ان کے سامنے ہیلپ لیس ہے پی ٹی آئی کے سامنے۔ اور آئی تھنک ایک لوگوں کا ریفرینڈم تھا، دیکھیں نا کن حالات میں الیکشن ہو رہے تھے، لوگوں کو پتہ ہے عمران خان نے اسمبلی میں نہیں جانا، ہم تو یہ الیکشن تو لوگوں نے ریفرینڈم میں یہ فیصلہ دیا ہے عمران خان کے بیانیے کے حق میں، خود مختار پاکستان کے حق میں اور نئے انتخابات کے حق میں، یہ 2 بیانیے ہیں جس کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا۔ اچھا یہ ایک سوال ہے میرا، چوہدری صاحب مالک بول رہا ہوں، جب خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا اپنا کینڈیڈیچر ان 8 سیٹوں پہ تو اس پر بڑی سپلٹ اوپینین تھی، سارے کہتے تھے کہ جی بہت بڑا داؤ کھیل دیا سب کچھ، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ برانڈ عمران کے اوپر ہی بیٹ آن اٹ کہ ایک دم لیول ہی چینج ہو گیا، بائی الیکشن ہی جنرل الیکشن بن گیا۔ آپ کے خیال میں اگر کینڈیڈیٹس ہوتے انڈیویجول اور عمران خان نہ لڑے ہوتے 8 میں تو پھر کیا الیکشن بہت زیادہ کلوز ہونے کی پاسبلٹی تھی نا، اور کچھ اپسٹ بھی ہو سکتے تھے؟ اس طرح متعین ہوا وہ تو دیکھیں نا، آپ کا جو یہ تجزیہ ہے وہ تو ابھی جو پچھلے پنجاب کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں مسترد ہوا ہے، اور لوگوں نے کینڈیڈیٹس کو بھی دکھایا ہے۔ یہ الیکشن اس لیے بڑے انٹرسٹنگ ہے، اس میں لوگ کینڈیڈیٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ہاں ملتان میں نے صبح بھی کہا تھا، وہاں پہ دیکھیں وہ 2 گدیوں کا مقابلہ تھا،
اور فرینکلی وہاں پہ کافی اسپلٹ اوپینین تھی، اور وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ایک ہمارا معاملہ ہے کہ وہ فیملی سے سارے نہ کھڑے ہوں، چیزیں نہ ہوں، وہ بھی باہر سے جو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ اور ہو جاتا ہے، وہ ایک رہتا تھوڑا سا معاملہ ہے. لیکن یہ جو باقی پنجابی پرابلم صرف ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت ہے، تھوڑی بہت بھی جمہوریت ہے، ویسے تو جمہوریت کا الزام ہی ہے لیکن چلیں تھوڑی بہت بھی ہے، تو اب ہمیں دیکھیں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکٹورل فریم ورک طے کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھے. اس کے الیکشن میں پہلے پنجاب میں اور اب عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کریں، اس کا احترام کریں. سر ویسے اگر وہ پہلے سوچ بھی رہے ہوں گے موجودہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہلے سوچ بھی رہی تھی اگر کہ اپریل مئی میں انتخابات کروا دی جائیں، آج کے نتائج کے بعد تو وہ بالکل دوبارہ ان کا مضبوط فیصلہ ہو جائے گا بھائی اب انتخابات جتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں کریں. دیکھو بات یہ ہے سمر کہ اس طرح سے آپ حکومت کر نہیں سکتے. اس میں حکومت کے پاس دو آپشنز ہیں، انہوں نے کم بیزت ہو کے نکلنا ہے یا زیادہ بیزت ہو کے نکلنا ہے، تیسرا تو آپشن کوئی نہیں. انہوں نے الیکشن تو کروانے ہی کروانے ہیں. اب وہ 100 پیاز پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ 76 تو روز ہی پڑ رہے ہیں. ایک چیز بتائیں، کل خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اکتوبر میں کال بھی دینی ہے اور اکتوبر میں لانگ مارچ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا اکتوبر میں. تو کیا آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اناؤنسمنٹ آ رہی ہے اکتوبر میں آرمی چیف کی؟ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ تو آنی ہے، اس کو آ جائے جب مرضی آ جائے، اور وہ صحیح ہے، وہ اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آرمی چیف ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ فوج کا اتنا زیادہ سیاسی کردار ہے کہ اس میں اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے فرینکلی، اور ایک روٹین اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. لیکن بہرحال ایک پاکستان کے اندر ایشو ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑا پاکستان میں جو ایک عوامی ریزنٹمنٹ ہے، ایک عوامی اس وقت جو ایک سمجھیے کہ اس حکومت کے خلاف ایک اتنا بڑا جو اس وقت ایک کھڑا ہے، طوفان کھڑا ہے، آپ نے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایون اسٹیبلشمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں، آپ نے ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کے آج پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جتنی ان پاپولر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں تھی. میرا کویسچن آپ نے تھوڑا سا پریمپٹ کیا ہے. میرا سوال یہی تھا، اگر رزلٹ آپ کا آج آپ کے حق میں بڑا سٹرونگ آتا ہے، ڈو یو تھنک کہ جو آپ کی بیہائنڈ دا سینز گفتگو چل رہی ہے، پارلیز چل رہے ہیں پاور پالیٹکس کے اندر، اس میں یہ ایک کنونسنگ کوئی مائنڈ چینجنگ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں یہ ریزلٹس اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں اس دوسری سائڈ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس میں ان کے پیچھے بہت زیادہ لگ کے اپنا بہت ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب کر لی ہے. اور اتنی دیر اس طرح کے پریشرز عام طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ لیتی بھی نہیں ہے اور لینے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اداروں کا احترام رہنا چاہیے. اداروں کو ہم نے کوئی اپنے اتنا کنٹروورشل تو نہیں کرنا ہوتا، ملک کو اداروں نے چلانا ہوتا ہے اور اداروں کو احترام کے ساتھ ہی آگے لے کے جانا چاہیے. انہیں ہمیں ایک حد سے آگے کنٹروورشل کرنا ہمارے کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور اداروں کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی ان پاپولر پوزیشن لیں اور اتنے زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں کہ پھر ان کا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے. سو دس از امپورٹنٹ فار دیم آلسو. الیکشن تو تقریباً آپ جیت ہی رہے، تو اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ فوری طور پہ آپ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ اگلا لائے عمل ذرا جس طرح سے مالک نے کہا دیکھ لیتے ہیں. پہلے وہ اپنی پہلے سوچ لیں. ہم تو فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری تو اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے، ہم الیکشن چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی فساد نہ ہو. اور فساد کیسے کہتے ہیں آپ فساد نہ ہو؟ آپ نے ملتان میں 2 پیروں کو لڑوا دیا. وہ پیر تو 2 سال سے لڑ رہے ہیں. پیروں نو لڑاتا آپ مرید رولتے نے دوواں دے تسی. نہیں پیر تو 2 سال لڑ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک اپنا ان کا ایک ہے نقطۂ نظر وہ چلے گا. لیکن بہرحال میرے نظر میں لیٹس ہوپ آج کل کے بعد پاکستان کی سیاست تھوڑی مختلف ہو جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ جی فواد چودھری صاحب. کل کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست بالکل مختلف ہو جائے گی. لیکن وہی بات آئی ہے نا، میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشنز بیٹھے کریں گے پاور پالیٹکس کی نیگوسیشن، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو اٹ کین بی اے گیم چینجر. تگڑی پوزیشن میں آگے نیگوشیٹ کرنے کی. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ویسے جو میں نوٹ کر رہا تھا اس میں مالک صاحب کے 3 حلقے یہ اس کی مسکراہٹ جو آئی ہے نا، کوئی نہ کوئی فتنے کی بات کریں گے. 3 حلقے ایسے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو بہت ٹف ٹائم ملا ہے. مردان، ملتان اور تیسرا ملیر، یہ تینوں ایم سے شروع ہوتے ہیں
اور آپ نے یہ ملک صاحب سے کیوں پوچھا؟ یہ یعنی کہ خان صاحب پہ لفظ ایم کو بہت مریم نواز، مزمل سہروردی صاحب، لیکن مالک صاحب والی بات ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں مالک صاحب بھی ہم سے شروع ہوتے ہیں. اگر 6-2 تو اور چیز ہے، 5-3 ہے تو اور چیز ہے. ہاں عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اتنی امپریس نہیں ہوگی اگر 5-3 ہوا تو 5-3 ہوا تو امپریس نہیں ہوگا. اس میں بھی عمران خان کا تو سکور پرسنل جو ہے وہ 7-2 ہی ہوگا، 5 out of 7 ہوگا نا. کیونکہ یہاں تو عمران خان کے 7 حلقے زیادہ میٹر کر رہے ہیں. وہ اس حلقے کو ذرا آئسولیشن میں رکھ کے دیکھیں. اب یہ 7 میٹر کرتے ہیں جہاں عمران خان میدان میں ہے، 7 لڑ رہا ہے، 7 میں سے اگر وہ 5 بھی جیت گیا تو اٹس اے بگ ون فار ہم. مالک صاحب جی یہ جو ملتان والا حلقہ ہے، جو اس میں بھی اگر عمران خان لڑتے تو آپ آج سچویشن کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ ویری انٹرسٹنگ، آئی تھنک ویری ویری انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ اسٹرانگ امپیٹس ڈیفینیٹلی ملتا. اصل میں اگر پی ٹی آئی تو بھی اچھا رزلٹ آ جاتا. وہ یہ تھا ملتان کا الیکشن پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، یہ بعد میں ہوا فیصلہ عمران خان کا. برانڈ ایکچولی جو برانڈ عمران ہے نا، عمران نے اس پہ کھیلا ہے. اور یہ فواد چودھری نے مانا ہے کہ وہاں پہ موروثیت کے خلاف بھی لوگوں نے ذرا ریئیکٹ کیا ہے ملتان میں. ان کی اپنی پارٹی نے بھی بہت اسی کو کرٹیسائز کیا، رکھنے پہ ریئیکٹ ہوا ہے. لیکن فواد صاحب اگر کسی اور کو ٹکٹ دے دیتے نا لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کو. فواد صاحب قریشی کیمپ میں بھی نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ہاں نہیں ہے، نیوٹرل ہیں وہ. نہیں نیوٹرل تو نہیں ہے. کون سے والے نیوٹرل ہیں؟ نیوٹرل کوئی نہیں وہ ہے، اینٹی قریشی کیمپ میں. there is no neutrality. لیکن اس پہ بے پناہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس پہ اعتراض عام لوگوں نے، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے. لیکن ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا سوائے شاہ محمود کی بے صاحبزادی کے، ان کو بہت بڑی مار پڑنی تھی. شی واز، میں خود موروثیت کے بڑا اس طرح کرٹیسائز کرتا تھا، لیکن شی واز دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ان ملتان. یہ جو گیم اتنی پھنسی ہے، یہ کینڈیڈیچر بالکل ٹھیک تھا. مالک صاحب دیکھیں، خاتون ہوتی ہے، اس کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جیسے موسیٰ گیلانی کا، ایسا خاتون کا نہیں ہوتا. ان کے بھائی وہاں موجود ہیں، ان کے والد وہاں موجود ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ مجھے موروثی سیاست سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ آپ سسٹم میں سے آئے ہوں. یہ نہیں کہ آپ آئیں تو آپ امریکہ میں نہیں ہوتی، بٹینڈا بش خاندان نہیں تھا، کینیڈیز نہیں تھے، لیکن وہ اپنے سسٹم میں سے گزر کے آتے ہیں، آئیں، بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ بن جائیں اور آپ نیکسٹ پرائم منسٹر کے بن جائیں، وہ گاندہ. ورنہ دیکھیں ڈاکٹر جن کے خاندان میں ڈاکٹر ہیں ماں باپ، 90% بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، وکیلوں کے بچے وکیل بنیں گے، تو پولیٹیشنز کے بچے پولیٹیشین کیوں نہیں بنیں گے؟ بیوروکریٹس کے بچے بیوروکریسی میں جاتے ہیں. سو اٹس اونلی نیچرل کہ جس انوائرمنٹ کے آپ اینیمل ہیں، یو فیل کمفرٹیبل ان دیٹ انوائرمنٹ. سو دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر دادا پولیٹیشین ہے تو بیٹا بھی ہے یا پوتا بھی ہے. ہاں آپ سسٹم کے اندر سے گزریں. اس لیے خالی اس بات پہ میں بڑا خلاف ہوں، ہم کہہ دیتے ہیں جی موروثیت کے خلاف ہے. ہم تو نہیں کہتے، عمران خان صاحب کہتے ہیں. سارے لوگ بڑے لوگوں کا خیال ہے. انہوں نے ایجوکیٹ کیا نا اپنے ورکرز کو. اب جارج بش ایک بندہ پریزیڈنٹ تھا، ایک بیٹا اس کا پریزیڈنٹ بن گیا، دوسرا گورنر تھا. کینیڈیز ہیں آپ کے. میں اس دن ایک دیکھ رہا تھا ڈیٹا، دس از اے فیو ایئرز اولڈ، آج سے کوئی آئی تھنک لاسٹ کانگریس سے یہ ڈیٹا آیا تھا. کچھ سم تھنگ لائک 38% اور وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، ممبرز آف کانگریس، وہ سارے ٹریڈیشنل فیملیز ہیں. تو وہاں بھی ہے موروثیت، ایسی بات نہیں. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ جو پنجاب ہے مزمل صاحب، یہ نون لیگ کہتی ہے کہ پنجاب ہمارا ہے، ہم پنجاب کی تگڑی جماعت ہے، سب سے تگڑی. تو اگر یہ دونوں سیٹیں آج نون لیگ ہار جاتی ہے، صوبائی میں تو نون لیگ جو ہے وہ 3 میں سے 2 سیٹیں ہار رہی ہے. وہ پنجاب نون لیگ کا پنجاب میں پاپولیرٹی ساری، وہ تو انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک گر گیا ہے. وہ کیا لگ رہا ہے وجہ کیا ہے پنجاب میں نون کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ نواز شریف کی غیر حاضری ہے یا گروپنگ ہے پارٹی کے اندر؟ ایک پارٹی لیڈر لیس ہے 2018 سے، 4 سال ہو گئے ہیں لیڈر لیس ہے. اور اس کا لیڈر جو ہے ایک تو ڈسکوالیفائڈ ہے، پھر جیل ہے، پھر ایگزائل ہے. تو لیڈر لیس پارٹی اگر آپ سیلف امپوزڈ ایگزائل، سیلف امپوزڈ، نہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہماری، یہ ایگزائل نہ کہ میں اپنی مرضی سے آ کے لندن بیٹھ جاؤں نہ ہوں، ایگزائل نہیں ہے بھائی. وہ اپنی مرضی سے گیا تھا، قانونی زبان میں قانونی زبان میں وہ جو روز اس کے پلیٹلیٹس گرتے تھے وہ گورنمنٹ بتاتی تھی یا وہ خود بتاتی خواہش پہ گئے تھے؟ وہ گورنمنٹ ڈاکٹر یو ہیو ٹو لیڈ فرام جو بھی سرکمسٹانسز فرنٹ سے لیڈ کریں، نہیں کریں گے تو آپ کے ٹروپس مار کھائیں گے. یہ نظر آ رہا ہے. اور عام انتخابات کے اندر بھی یہی ہوگا. میں پی ایم ایل این کے لیے ٹائم آ گیا ہے کہ پہلے وہ آئیں گے.
عام انتخابات ہوں گے یہ حکومت عام انتخابات ماننے کی بات کرو آ جائیں گے. میں جو لیکن سر یہ 6 مہینے پہلے بھی تو نواز شریف باہر ہی تھا, 6 مہینے پہلے تک تو یہ جیت رہے تھے پنجاب کے. مالک 2021 دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ان پاپولر ہوتے ہیں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گری 2011 میں ہی واز ہائیلی ان پاپولر, ٹھیک ہے نا, اور لیگ والوں کا بھی پلان بھی یہی تھا, خیال بھی یہی تھا کہ ہم آئیں گے مہینے ڈیڑھ کے اندر 2-3